السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاتھ آف فلاح۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، آپ نے تھمبنیل پر عنوان پڑھا ہوگا تو حیران تو ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی احتجاج اور دھرنا دیا جاتا ہو۔ تو اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی قومی شاہراہ پر، راستے پر احتجاجی دھرنا دیا گیا، اور یہ احتجاجی دھرنا صرف صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، بلکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ایک صحابی نے دھرنا دیا۔ آئیے آپ کی حیرانی دور کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں، کتاب کا نام الادب المفرد، لکھنے والے امام بخاری، اور چیپٹر کا نام ہے شکایت الجار، باب شکایت الجار۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لائے ہیں، اور دوسری حدیث حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کر اپنے ہمسائے کی شکایت کی کہ جی میرا ہمسایہ ہے اور مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ترکیب بتائی، اور وہ ترکیب کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، تم خود بھی اور تمہارے بال بچے بھی اور گھر کا سارا سامان بھی یہ نکال کر راستے کے اندر جو شاہراہ ہے، جو گزرنے کا راستہ ہے، وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ صحابی خود بھی چلے گئے، اپنے گھر کا ساز و سامان بھی باہر نکال کے لے آئے اور راستے پر آ کر دھرنا دے دیا۔ اب ایک آدمی وہاں آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تو آہستہ آہستہ وہ دھرنے کی شکل بڑھتی گئی اور پورا مجمع بن گیا۔ اب لوگوں نے پوچھا بھائی بات کیا ہے، آپ نے یہاں کیوں احتجاج کیا ہوا ہے، کیوں دھرنا دیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جس آدمی نے دھرنا دیا تھا کہ ایسے ایسے یوں فلاں میرا ہمسایہ ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس ہمسائے پر لعن طعن کی، اس کو سمجھایا بجھایا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ دھرنا دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے مشکلات پیش آ رہی ہیں، راستہ ہے، راستے کی جگہ راستہ بند کیا ہوا ہے، تو مہربانی کرو اور اس کو ستانا چھوڑ دو۔ تو وہ جو ہمسایہ تھا جس سے شکایت تھی ان کو، وہ آیا اور آ کر اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا بھائی میری وجہ سے اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، اب تم یہ اپنا احتجاج اور دھرنا ختم کر دو۔ تو اس کے کہنے پر احتجاج اور دھرنا ختم کر دیا گیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ آدمی حاضر ہوئے، احتجاج کرنے والے، دھرنا دینے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اتنا ہی کافی ہے، جب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا تو اب احتجاج کرنے کا، دھرنا دینے کا کوئی وجہ نہیں بنتی، لہٰذا اپنا ساز و سامان بھی واپس لے جاؤ اور اپنے گھر کے اندر آرام سے رہو، اب تمہارا ہمسایہ تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہ اگرچہ آج کل کا احتجاج اور دھرنا تو اس سے کوئی میل نہیں کھاتا، کوئی نسبت نہیں کھاتا، اس لیے کہ یہ تو سراسر زیادتی اور ظلم ہوتا ہے جو آج کل دھرنے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی شکل اور اس کی مثال صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا اور آپ کو بتا دیا۔ آپ اس کی تصدیق خود بھی کتاب سے کر سکتے ہیں۔